اس طرح بے شمار نوجوان ہیں جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ بالکل اپوزٹ ہیں اسلامک جو ویلیوز ہیں ان سے. مثال کے طور پہ ان کے گھروں میں پردے کا بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے، سود میں کوئی انوالوڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک نوجوان جو کہ ابھی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ میں اسلام کی ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، اور اس کی زندگی کرنٹلی بالکل اس کے اپوزٹ ہے، تو اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے؟ یہ آج کل کی ینگ جنریشن کا بہت بڑا ایشو ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے لیے سب سے زیادہ سیریس چیز جو ہے نا وہ ہے شرک کا معاملہ. ادھر سے ہی سٹارٹ لیں کہ آپ کے عقیدے میں شرک نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 دفعہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. تو پرائمری طور پر عقیدہ توحید کا درست ہونا، اس کے بعد جو اوبلیگیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، تو ظاہر ہے وہ تو عقیدے کی چیز. اب اعمال کی طرف 5 وقت نماز کو قائم کرنا دوسری چیز، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. ان 5 چیزوں کو تو ایمفسائز کرنا شروع کریں. باقی ظاہر ہے کہ اب اس کی اکانومی جڑی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تو گیون سرکمسٹانسز کے اندر انڈر پروٹیسٹ وہ اپنا وقت گزارے. جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو اس طرح کی علائشوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کرے. لیکن اس دوران بھی جو چیزیں اس کے اوپر امپوز نہیں کر دی گئیں اور اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن گیا، وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑے. مثال کے طور پر اس ماڈرن ایج میں بھی کسی کے ماں باپ یہ تو نہیں کہیں گے اپنے بچوں کو کہ تم جا کے بدکاری کرو یا جا کے شراب پیو، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتے ہوں. اس طرح کا کام تو نہیں کہیں گے. تو یہ تو وہ مورل بڑی چیزیں ہیں. یہ تو آلریڈی آپ خود بچ سکتے ہیں، کوئی زبردستی آپ سے نہیں کروائے گا. ایشو تو زیادہ سے زیادہ ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تو پردے کا اہتمام کر سکتے ہیں نا گیون سرکمسٹانسز کے اندر. بالکل نہیں کر سکتے، آنکھوں کا پردہ تو کر سکتے ہیں، جو قرآن میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. گیون سرکمسٹانسز کے اندر جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں. اور یہ مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ہر بندے کو پتا ہے کہ میں ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر کتنا چل سکتا ہوں کتنا نہیں. وہ لوگوں کو بے شک دھوکہ دیتا رہے کہ نہیں جی آج کل تو کام نہیں چلتا، اس کو تو پتا ہے کہ کام چل سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نیکیوں کو گننا نہیں ہے، تولنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک نیکی میری 1,00,000 نیکیوں پہ وزنی ہو جائے، کیونکہ میں اس سے زیادہ پرفارم کر سکتا تھا گیون سرکمسٹانسز میں نے نہیں کیا. آپ کے حالات ایسے تھے، آپ کو جو شاکلہ، اسے قرآن کہتا ہے شاکلہ، گیون سرکمسٹانسز، آپ کو جو حالات دیے گئے تھے اس میں شاید آپ یہی کر سکتے. اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس پہ رہتا ہے، اس کے اپنے پٹرول پمپ ہے، اس کی کوئی فوڈ چین چل رہی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، اور وہ ایئر کنڈیشن کمرے سے نکل کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں، وہ بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے ایک ڈرائیور ہائر کیا ہوا ہے، اور ایئر کنڈیشن مسجد میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا. ٹھیک ہے، مل گیا. لیکن اس کے اگینسٹ ایک شخص پنڈی اسلام آباد میں تپتی دوپہر کے اندر جون جولائی کی گرمی میں روڈ کے کنارے کھدائی کر رہا ہے مزدور، اور نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا پرنا جو اس نے سر پہ باندھا ہوا ہے وہی ایک گرین بیلٹ کے اوپر بچھاتا ہے. سائڈ سے ایک چشمے سے یا کسی ٹوٹی جو لگی ہوئی ہے، اسلام آباد میں تو چشمے بھی چھوٹے چھوٹے بہ رہے ہوتے ہیں، وضو کرتا ہے، اذان کی آواز سن کے بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے. تو اب میتھمیٹیکل آپ کیلکولیشن کریں گے کہ اس کی 1,00,000 نماز امام کعبہ کے پیچھے، اور یہ تو بغیر جماعت کے، اور جماعت تو 27 گنا ہے، یہ تو بیچارہ کمزور دھاگے سے بندھا ہوا ہے. جی وہ آپ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاید اس کی ایک نماز اس کے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کی پوری زندگی کی نمازوں سے بڑھ کے ہو. یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. گننے میں یہاں میں 5-5 ہزار کے 5 نوٹ رکھوں اور یہاں 10-10 روپے کے 5 نوٹ رکھوں، دونوں برابر ہیں.
یہ بھی 5 نوٹ، یہ بھی 5 نوٹ، لیکن ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5,000 والے کی. تو یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ تولی جائیں گی. اسی لیے یہ ڈیٹا صرف اللہ ہی رکھ سکتا ہے جی، فرشتوں سے اوپر کی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم کوئی غائب تو نہیں تھے. سورۃ الاعراف میں ہم خود دیکھ رہے تھے جو تم اعمال کر رہے تھے. فرشتوں نے تو صحیح مسلم میں آتا ہے بندے کو سخی، شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا کہ تم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا. فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہوگا. تو اللہ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس لیے یقین کریں ہمیں جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا وہ خدا سے لگتا ہے. اس لیے مسلمان کو ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے کہ شاید میں اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، میں اور زور لگاؤں، میں اور زور لگاؤں. اور دنیا میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے قریبی لوگوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل جی اللہ میاں کی گائے ہے، چڈون ہے جی بالکل، لیکن اپنے کاموں میں جب ان کو دیکھا ہے ہائے 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 ہائے، بندہ کہتا ہے جناب اس طرح کا سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہی بندہ کیجول ایٹیچیوڈ جب اپنے نفع کی کاروبار میں دیکھے تو نظر آتا ہے اس سے شاطر آدمی کوئی نہیں ہے. اب وہ یہ کہ میں بڑا بولا تھا، دیکھ لیں پورا شہر مجھے بولا کہتا تھا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ تو بولا ادھر تک تھا، اپنی دکان میں تو تیرے سے زیادہ تیز آدمی کوئی نہیں تھا. یہ اپنی ایکسپرٹیز، یہ اپنی کوالٹیز تم نے کیوں نہیں پٹ کی ہیں آخرت کمانے کے لیے؟ بس یہی چیز ہے. صحابہ اور اہل بیت نے یہی کام کر لیا، دنیا کے امام بن گئے. ہم لوگوں نے اپنی ایفرٹس جو ہیں دوسرے کاموں میں پٹ کی ہوئی ہیں اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر.